یہ کتاب محبوب عالم کی ہے۔ اس میں تویز، انگلیاں اور انگوٹھیاں، یہ جرم و سزا اور سراغ رسانی کی جذباتی اور سنسنی خیز کہانیاں ہیں۔ پلیز ملاحظہ فرمائیے۔ دوبارہ قتل ہوئی۔ مشرقی پنجاب آج انڈیا کی حکومت اور سیاست، فوج، پولیس اور ہندوستان کے لیے مصیبت بنا ہوا ہے۔ وہاں سکھوں کی آزادی کے نعرے گونج رہے ہیں۔ انگریزوں کے وقتوں میں یہ علاقہ پولیس کے لیے مصیبت بنا رہتا تھا۔ آج سکھ جنگ آزادی لڑ رہے ہیں۔ اس زمانے میں سکھ قتل، ڈاکہ زنی، نقب زنی اور راہ زنی کی وارداتیں کیا کرتے تھے۔ دوآبے کا علاقہ جرائم میں مشہور تھا۔ سکھ ڈکیتی وغیرہ کی وارداتیں بڑے فخر سے کرتے تھے، اور جو سکھ گرفتار ہو کے سزا پا جاتا وہ سب سے زیادہ فخر کرتا تھا۔ ایک دوسرے کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کر دینا ان سکھوں کے لیے کھیل تماشا تھا۔ جن تھانے داروں کو اس علاقے میں دیہاتی تھانوں میں تعینات کیا جاتا تھا وہ اس تعیناتی کو سزا سمجھتے تھے، اور پولیس انگریز افسران کے علاقہ کسی تھانے دار کو سزا دینا چاہتے تو اسے دوآبے کے کسی تھانے کا ایس ایچ او مقرر کر دیتے تھے۔ میری بھی باری آ گئی۔ سزا کے طور پہ نہیں، بلکہ باری کے لحاظ سے مجھ کو اس علاقے کے ایک قصبے کا ایس ایچ او مقرر کر دیا گیا۔ اس قصبے کے ارد گرد کا بہت سارا دیہاتی علاقہ بھی اسی تھانے کے تحت آتا تھا۔ اس علاقے نے بے شمار ایسے سکھ ڈاکو پیدا کیے تھے جنہوں نے انگریزوں کو پریشان کر دیا تھا۔ بہت سارے ڈاکوؤں کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے کثیر رقموں کے انعامات بھی مقرر تھے۔ میں جو واردات سنانے لگا ہوں یہ ڈکیتی کی نہیں، قتل کی واردات تھی۔ ایک بڑی خوبصورت سکھنی، عمر لگ بھگ 24 سال کی تھی۔ یہ قصبے کی واردات تھی۔ صبح کا وقت مقتولہ کا باپ اور سسر تھانے میں آئے۔ مقتولہ اپنے سسرال میں تھی۔ یہ گھر بھی اسی قصبے میں تھا۔ مقتولہ کے سسر نے واردات کی جو باتیں سنائیں وہ یہ تھیں۔ مقتولہ کا خاوند فوج میں حوالدار کلرک تھا۔ وہ سکھ ریجمنٹ میں تھا۔ اس کی پلٹن کو ہارٹ میں تھی۔ وہ 5 دنوں کی چھٹی لے کر آیا تھا۔ اس نے جس صبح مجھ کو تھانے میں اس کی بیوی کے قتل کی رپورٹ دی جا رہی تھی واپس روانہ ہونا تھا۔ وہ اس کی چھٹی کا آخری دن تھا۔ گزشتہ رات خاوند گمگیر سنگھ دیر سے گھر آیا۔ وہ ایک دوست سے ملنے چلا گیا تھا جو 4-5 میل دور ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ وہ کہہ گیا تھا کہ رات کو دیر سے گھر آئے گا۔ اس کی اور اس کی بیوی کی چارپائیاں اوپر چھت پہ بچھائی گئی تھیں۔ موسم گرم تھا۔ گھر کے باقی سب افراد صحن اور برآمدے میں سوئے ہوئے تھے۔ چھٹیوں کی تمام راتیں ان دونوں کی چارپائیاں چھت پہ ہوتی تھیں۔ مقتولہ اوپر سونے کے لیے چلی گئی۔ وہ گھر کے سب افراد سو گئے۔ رنگبیر سنگھ آدھی رات کے وقت واپس آیا۔ اس کے انتظار میں ڈیوڑی کا باہر والا دروازہ کھلا رکھا گیا تھا۔ وہ جب آیا تو اس کے باپ کی آنکھ کھل گئی۔ رنگبیر سنگھ کمرے میں گیا، بتی جلائی، شاید کپڑے بدل رہا تھا۔ باپ کے ساتھ اس کی کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ بتی بجھا کے اوپر چلا گیا۔ رنگبیر سنگھ اور اس کی بیوی سورج نکلنے سے پہلے نیچے آ جایا کرتے تھے۔ اس صبح سورج کچھ اوپر آ گیا تو وہ بھی نہ جاگے تھے۔ رنگبیر کی ماں انہیں جگانے کے لیے اوپر گئی۔ اوپر سے اس کی چیخیں سنائی دیں۔ رنگبیر کا باپ وغیرہ دوڑتے ہوئے اوپر گئے۔ اوپر عجب منظر تھا۔ رنگبیر وہاں نہیں تھا۔ اس کی بیوی چارپائی پہ پڑی سوئی تھی۔ اس کی گردن اس طرح کٹی ہوئی تھی جیسے کسی نے بکرا ذبح کیا ہو۔ رنگبیر سنگھ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ معلوم نہیں، اس کے باپ نے جواب دیا۔ مجھ کو شک ہے کہ دشمن اس کو بھی اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس کو بھی قتل کر دیں گے۔ دشمن کا نام لکھوا دو، میں نے کہا۔ ہمارا تو کوئی دشمن نہیں، باپ نے جواب دیا۔ شاید اس کا کوئی دشمن ہو۔ یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ میں نے بال کی کھال اتارنی تھی اور زمین کے نیچے سے بھید نکالنے تھے۔ میں نے کاغذی کارروائی کی اور جائے وقوع روانہ ہو گیا۔
یہ چھوٹا سا قصبہ تھا، وہ کنواں والا گھر قریب ہی تھا۔ یہ پکا مکان تھا، اس کی ڈیوڑی تھی، شاید آگے کشادہ صحن جس کے آمنے سامنے کمرے اور کمروں کے آگے برآمدے تھے۔ ایک برآمدے کے ساتھ سیڑھی تھی۔ میں اوپر گیا۔ ایک چھت پہ 2 چارپائیاں ایک دوسری سے ملی ہوئی تھیں۔ اس پہ بستر بچھے ہوئے تھے۔ ایک چارپائی خالی پئی تھی، دوسری پہ لاش پڑی ہوئی تھی، اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔